چلو کم ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو دریا سمٹتا پھیلتا رہتا ہے. کم ہو جائے راہ پر جانے والے کام ہو جائے, آپ چلتے رہو بس. سارے گمراہ ہو جائے, آپ راہ پہ چلتے ہو. بات صرف اپنی ذاتی نجات کی ہے. کسی کراؤڈ کو پروڈیوس کرنے کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے. کبھی دریا پچھ کو جاتے ہیں, کبھی دریا پھیل جاتے ہیں, کبھی طوفانی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایسا واقع ہوتا ہے. وہ اگر چاہے تو پھر کیا ہو جائے. دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں لوگ کم ہیں, اس زمانے میں بھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں. شکر ادا کرو. اس غیر گزرے دور میں آپ کے اندر کوئی تمنا ہے اللہ کی, یہ شکر ادا کرو. اس شکرانے کا کبھی آپ کے اوپر احسان کیا کرو. شکر ادا کرو, یا رب العالمین تیری مہربانی ہے. اس زمانے میں ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں, یہ بڑی بات ہے نا. اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ کو یاد کیا کرو. جبکہ لوگوں کو ہوا سے دنیا جو ہے موجود ہے, آپ بچ جاؤ. چلو بڑی اچھی بات ہے. سارے مسلمان اگر غائب ہو جائیں خدا نہ خواستہ, تو آخری مسلمان جو ہو وہ آپ خود ہوں. آپ اپنا یقین اتنا رکھو کہ آخری مسلمان جو رہ جائے گا نا, چلو ہم تو رہیں گے ضرور. اور سمجھ آئے جانا ہے ہم نے مسلمان رہنا ہے. اللہ کی بات سمجھ آئے جانا ہے, ہم نے اللہ کو مانتے ہی رہنا ہے. آسان سی بات ہے. لوگ چاہے کس سے کوئی ایمان عقیدہ بنا لے, ہمارا عقیدہ وہی ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا. چلو بڑی بات ہے. دوسرے کے عقیدے کی پرواہ نہ کرو. ماننے والے تھوڑے رہ جائیں, زیادہ رہ جائیں, منوانے والے کام رہ جائیں, پرواہ نہ کرو. آپ اپنی اصلاح رکھو. آپ سے آپ کے بارے پوچھا جائے گا. اچھا موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی میں نے, سادہ سادہ باتیں ہیں. کہ آپ اپنے آپ پر احسان کرتے ہوئے اپنی آرزوؤں کو چلو نہ نکالو, تھوڑا سا ان کو ذرا حد بندی کر دو. کثرت کی بجائے ذرا قلت آرزو کر دو. تھوڑی تھوڑی واجبی آرزو. چلو آرزو رہے, اتنی نہ آرزو بنا لو کہ آپ گلا کرنے لگ جاؤ اللہ پر. چلو ایسے مان لو تھوڑا تھوڑا. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہو. اس کا شکریہ یہ ہے کہ کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو شور نہ مچاؤ. اللہ کی مہربانی فرمائے. اللہ پر ایسے بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات یاد رکھنے والی بات ہے, بعض اوقات تکلیف دے کر آپ کو صبر سے گزار کر آپ کے وہ زمانے جس زمانے میں آپ نے عبادت نہیں کی ان زمانوں کو بھی کہ عبادت والا بتا دیتا ہے. بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمارے غافل زمانے جو ہیں وہ بھی مومن ہو گئے. ہم نے مطلب ہے اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر ہم نے صبر کے ساتھ خاموشی اختیار کر, تو اس نے آپ کو مکمل طور پر جو ہے ایمان میں داخل کر دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. یہ مہربانیوں کا حصہ ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا لاس پیسے کا اچانک ہو جائے اور آپ صبر سے گزر جاؤ اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لو, یہ آپ کی زندگی عابد بن گئی. اب یہ بتاؤ, آپ کو قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا خبردار, آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ میں کروں گا اور کرتا ہے ضرور. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, پہلی بات خوف بھیجوں گا. وہ اتنے بجے ہم بیٹھے ہوئے تو خوف آ گیا, کبھی بارڈر کا, کبھی وجود کے بارڈر کا, کبھی وجود کے اندر کا خوف. کیا ہو گیا؟ کبھی خوف میں نے بھیجنا ضرور ہے. کسی قسم کا خوف, زندگی کا خوف, موت کا خوف, آنے کا خوف, جانے کا خوف, معلوم خوف اور لا معلوم اور نامعلوم خوف. ایسا لگتا ہے پر نہیں کیا ہونے والا ہے. ابھی بات دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے پر نہیں کچھ ہونے والا ہے. شہر میں کچھ جن بھوت چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہو کہ بات یہ کوئی ہول سیل تو بائک نہیں آنے والی. لگتا ایسا ہے خوف.
والا نبل ولا کو ساتھ پڑھتے جاؤ، نبل ولا کو مشاہد من الخوف والجوع، بھوک، بھوک میں بھیجوں گا. بھوک سے مراد یہ ہے کہ خواہش ہو اور پوری نہ ہو. بھوک سے مراد کیا ہے؟ خواہش ہو اور پوری نہ ہو، تمنا ہو اور اس کا حاصل نہ ہو. یہ بھوک ہے، کھانے کی بھوک نہیں ہے. کھانے کی ہوگی، حاصل کی ہوگی، تمنا کی ہوگی، ایک چیز کے اچیو کرنے کی خواہش ہوگی، کچھ چاہنے کی خواہش ہوگی، کچھ محبت کی، محبوبوں کی، ادھر کی ادھر کی، کون کیا بے شمار ہوگی. بھوک میں ضرور دوں گا. بھوکھا ندیدہ نہیں بات ہے، بھوک لگ گئی اس بات کی، ایسا مطلب کوئی بھوک ہی اس کو ہوگی. اور جو ہے وہ نقص من الاموال، مال نہیں کا اللہ ہے نا، اموال، آپ کے مالوں میں نقص ہوگا. مال کون سا؟ دولت، عزت، شہرت، آپ کی ذات، وجود کی صحت اور واقعہ آج سارے کا سارا مال ہے. آپ کا مال پورا، اور اموال میں نقصان ہوگا. بلکہ سے من الاموال والانفس، اور آپ کی جانوں کو خطرے کا. والثمرات، پکے پکائے پھل جو ہے نا ہوا چلے گی غائب ہو گئے، یعنی کہ پکنے سے 2 دن پہلے گر جانا. یہ اموال ثمرات میں نقص ہو گیا. محنت برباد ہو جانا ثمر کا نقص ہے. کہ ہم نے ایک بیج بویا، وہ بالکل فصل تیار تھی، درمیان میں آواز نہیں تھی، کیا ہو؟ ایک کام کیا، ایک بلڈنگ بن گئی، عمارت تیار تھی، آگے درمیان میں واقع ہو گیا. ثمرات یہاں تک جب ہو جائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، صابر بندے جو میرے ہوں گے، جب ان پر یہ واقعہ آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف واپس جائیں گے. اور آگے تھوڑی دیر جا کے کہتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں ساتھ ہوتا ہوں. تو ان 4 باتیں اگر آپ برداشت کر لو، کون کون سا؟ خوف، بھوک، نقص مال کا اور انفاس کا اور ثمرات کا. یہ 4-5 باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہے. ہاں ادھر زیادہ لگا لو. یہ جو باتیں ہو جائیں گی، ان میں صبر کر جاؤ، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تکلیف میں رہنے والا خاموش انسان اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے قریب ہے. ان اللہ مع الصابرین، صاف کہا میں اس کے ساتھ ہوں. تو گویا کہ جس کا پیسے نقصان ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اللہ ساتھ. ورنہ اتنے پیسے سے اللہ نہیں ملتا جتنے تیرے کو ہوئے. 70 بات ہوگی نا، تو ایسے پیسے ضائع ہو گئے، ذرا خاموش ہو گیا، اللہ مل گیا. ورنہ اس سے زیادہ پیسے تب بھی نہیں ملتا اللہ. تو یہ آسان نسخے ہیں، قرآن کریم سے راز ہے. اگر آپ ان کو دیکھو تو سارا ہی بدلے میں آیا بتلا لے جاتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے والے طریقے سے اللہ کہتا ہے ذرا کسی مقام پر صبر. یہ مستند صبر ہے. کون سا؟ بھوک میں، خوف میں، نقص اموال میں، موت میں اور ثمرات میں، یہ صبر ہے. اس کے علاوہ قبر تو نہیں قبر کہا، یہ 5 باتوں میں خاموش رہنے والا صبر ہے. اور جو اس پہ صبر کر گیا اس نے اللہ کو بلا لیا انوائٹ کرنے کی. ورنہ اتنا سستا اللہ سے ملتا، اچھا یہ آسان مل جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راز کہ آپ کو جو چیز کی عبادت سے نہیں ملتی وہ تکلیف سے مل گئی، جو چیز حج سے نہیں لیا ہے وہ پیسے ضائع ہونے سے مل گئی، جو چیز 20 سال کے بدلے میں شاخ پرستی سے نہیں ملی ہے وہ ایک کا پھل ضائع ہو گیا، محنت ضائع ہو گئی، آپ کو مل گیا اللہ. تو یہ بھی مہربانی ہوتی ہے مشائخ کی کہ آپ کی محنت برباد کرا کے آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دیے. یہ واقعہ ہوتا ہے. اس لیے دینے والے کے بھی الگ راز ہیں، پانے والے جلدی سمجھا کریں کہ یہ آپ اللہ کے قریب نہیں راستہ ہے، شارٹ کٹ ٹو اللہ. یہ شارٹ کٹ ٹو اللہ ہے کہ بندہ تو مرنا ہی ہے سارے نے. آپ کا کوئی حدیث فوت ہو گیا، خاموش ہو جا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بندہ مر گیا کہتے کس نے مارا؟ دیکھو سی کہتے اللہ نے مارا. کہتے اللہ نے مارے تو مارنے دو، وہ مال ہی اس ہے. صبر کا مقام یہ ہے. اور کوئی مارتا تو پھر بات تھی تو اللہ ہی کر رہا ہے، چلو اللہ راضی ہوں.
مارنے والے کے ساتھ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، وہ تمہارے ساتھ ہے. بس اتنا سا راز ہے. مانتے جاؤ اللہ آپ کے سارے. 5 باتوں میں بس آسانی ہے، اور یہی باتیں خوفناک ہیں. میری بات سمجھا لی آپ نے؟ آسان ہے بات.